السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ فلیٹ سرکل بنایا تھا جو کہ ایک ٹوپی کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے۔ یہ سر کا سب سے اوپر والا پارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو ڈاؤن ورڈز یعنی سر سے نیچے کانوں کی طرف اس کو لمبا کریں گے، اس کی ہائٹ انکریز کریں گے جتنی کہ ہمیں چاہیے ہے۔ جس بندے کے لیے، جس بچے کے لیے ہم بنا رہے ہیں اس کے مطابق ہم دیکھ لیں گے۔ اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بنائی کرتے جائیں، کروشیا کرتے جائیں، لینتھ انکریز کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ جس بندے کے لیے بنا رہے ہیں اس کے سر پہ ٹرائی کر کے دیکھتے جائیں۔ جتنی لینتھ چاہیے ہو وہاں پہ سٹاپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس میں انکریزز کوئی نہیں کرنے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ جو ویڈیو تھی ٹیوٹوریل میں ہم نے انکریزز کی تھی۔ اب ہم نے بس اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ بڑا کرنا ہے۔ تو ہم نے کیسے کرنا ہے، ہم لیں گے اپنی یارن، اون لیں گے۔ اب ہم اس میں سلپ ناٹ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ اس کو نکال لیں تھوڑی دیر کے لیے، ہک انسرٹ کریں کسی بھی ایک ڈبل کروشے کے اوپر، یہ انسرٹ کریں، اس کو اس میں سے پاس کر لیں اور ایک چین 1 کر لیں۔ یہ جو پیچھے ایکسٹرا تھریڈ ہے اس کو ہم ساتھ ہی ویو ان کر لیں گے تاکہ اینڈ میں ہمارے لیے کوئی بچے نہ کام۔ چین 3 کریں گے، جیسے کہ چین 3 از ایکول ٹو ڈبل کروشے۔ اب ہم نے اس میں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ڈبل کروشے ہی کرتے جانے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کو بھی اوپر رکھ لیں گے تاکہ یہ بھی بیچ میں بن نہ جائے۔ ریپ کر لیں، پہلے 2 میں سے پاس کریں، ریپ کریں، دوسرے 2 میں سے پاس کریں، پھر سے نیکسٹ میں جائیں، اس کو اوپر ہی رہنے دیں۔ 3 ہکس ہو گئے، لوپس ہو گئے، ایک ریپ کریں، 2 میں سے پاس کریں، پھر ریپ کریں، 2 میں سے پاس کریں۔ اسی طرح ایک ریپ کر لیں کیونکہ ہمیں ڈبل کروشے کرنے ہیں۔ نیکسٹ ڈبل کروشے میں جائیں، ایکسٹرا تھریڈ اوپر رکھیں اور اس کو ویو ان کر لیں گے۔ 3 لوپس ہو گئے، ایک کر لیں، پھر دوبارہ کریں اور دوسری دفعہ کر لیں۔ نیکسٹ ڈبل کروشے میں جائیں اور یہ دیکھیں پھر ڈبل کروشے کریں، ریپ کریں، پہلے 2 لوپ سے پاس کریں، پھر ریپ کریں اور دوسرے 2 سے پاس کریں۔ اتنا میرا خیال ہے کافی ہے، اس کو ہم بعد میں کاٹ دیں گے۔ اب آپ ایسے ہی اس کو ہر ایک میں سے کرتے جائیں۔ ریپ کریں، نیکسٹ میں سے پاس کریں اور اسی طرح بس بڑھاتے جائیں اس کی لینتھ۔
देखिए ये आखिर के 2 क्रोशेस, डबल क्रोशेस रह गए हैं। अब हम इनको करेंगे और फिर ये राउंड फिनिश करेंगे। उसके बाद ये जो चेन 3 था इसमें इंसर्ट करेंगे 1 2 और ये चेन 3 और ये स्लिप स्टिच कर लेंगे। चेन 3 करेंगे और इसी तरह हम इसी के ऊपर करते जाएंगे। अब आप देखिएगा ये थोड़ा सा कर्ल्ड हुआ हुआ लग रहा है आपको, ये कैप का ऊपर का हिस्सा बन रहा है, तो ये कर्ल्ड ही रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राउंड भी इसी तरह करते जाएंगे और जब हम फिनिश करेंगे तो मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। अब हम सेकेंड राउंड के एंड पर आ चुके हैं। ये लास्ट फ्यू स्टिचेस हैं। एक दो और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 3 कर देंगे। अब आप देखिए ये कर्ल होना शुरू हो रही है। इसी तरह टोपी इंक्रीज होती जाएगी। हमने उस वक्त तक राउंड्स करते रहने हैं जब तक कि हमें डिज़ायर्ड लेंथ ना मिल जाए।
अब हम अपने थर्ड राउंड के एंड पर आए हैं। फिर 1 2 और थर्ड में आपने थर्ड चेन स्टिच में आपने स्लिप नॉट कर लेनी है। इसी तरह हम चेन 3 करेंगे और अपना नेक्स्ट राउंड जो कि है फोर्थ राउंड वो शुरू करेंगे। अब हम अपना फोर्थ राउंड शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी यार्न लूज करेंगे। ये देखिए कर्ल्ड अप होती जा रही है। हमारा फोर्थ राउंड भी एंड होने वाला है। वही चेन 3 और वही एक स्लिप नॉट। नेक्स्ट राउंड की चेन 3।
یہ دیکھیے ٹوپی کی شکل آنا شروع ہو گئی ہے. جیسے جیسے آپ اور راؤنڈس بناتے جائیں گے یہ ٹوپی اور آپ پر واضح ہوتی جائے گی اس کی شیپ. سو اب میں ٹوپی کے جتنے راؤنڈس مجھے اپنے اس ٹوپی کے لیے چاہیے میں اپنے بنا کے پھر آتی ہوں. 8 راؤنڈس کے بعد یعنی 8 دفعہ چکر لگانے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے لگ رہی ہے. ابھی مجھے اس کو تھوڑا سا اور انکریز کرنا ہے. پھر ہم برم بنائیں گے جو پورشن ماتھے پہ آتا ہے وہ بنائیں گے. یہ میرا 11th راؤنڈ ہے اور اس کا بالکل اب اینڈ ہے. ایک 2 اور 3 تھرڈ چین میں ہم انسرٹ کریں گے. چین 1 کریں گے. اب آپ دیکھیے یہ کچھ اس طرح نظر آ رہی ہے آپ کو. اب ہم اس پہ برم بنانا شروع کریں گے. برم بنانے کے لیے ہم نے جیسے چین 1 کیا تھا اس راؤنڈ کے اینڈ میں وہی کرنا ہے. اس میں چین 3 نہیں کرنا اور اس میں اب ہم سنگل کروشیز کریں گے. ٹھیک ہے تو وداؤٹ اینی ریپ ہم پہلے میں سے گزاریں گے ڈبل کروشے میں سے اور سنگل کروشے کر دیں گے. اچھا اب اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ کچھ اسٹیچز کم کر لیں ایک ہاتھ یا پھر آپ اسمالر سائز کا ہک لے لیں. ٹھیک ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے کیونکہ جو برم ہے وہ ماتھے پر آتی ہے اور وہ تھوڑی سی فور ہیڈ پہ تھوڑی سی ٹائٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ فکس ہو جائے. بٹ میں نے اپنی بیٹی پہ ٹرائی کر کے دیکھا ہے اس کے لیے یہ اس طرح ہی ٹھیک ہے. سو میں ہک کا سائز بھی نہیں چینج کر رہی وہی 4 mm کا ہے اور میں نے اسٹیچز بھی ڈکریز نہیں کیے. اسی طرح ہم ہر ایک میں کرتے جائیں گے سنگل کروشے. ویسے بھی برم سنگل کروشے سے بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ سنگل کروشے ایک چھوٹا اور ٹائٹ اسٹچ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی تھوڑی سی سیٹ ہو جائے گی. اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ ہمیں کیسے جو ہے ہم ہک کے سائز سے اور اون کی تھکنیس کی سائز سے جو ہے ویریشن سے ماڈیفیکیشن سے ٹوپی کو چھوٹا بڑا کر کے ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اس سے ایک نیٹنیس بھی آتی ہے اور ٹائٹنیس بھی آ جاتی ہے شیپ آ جاتی ہے ماتھے کے لیے. اسی طرح ہم پورے سرکل میں یہ کرتے جائیں گے. یہ ہمارا لاسٹ تھا اس میں ہم نے چین 1 کیا تھا. اب اسی کے پہلے سنگل کروشے میں اس کو انسرٹ کریں گے اور ویسے ہی سلپ ناٹ کر لیں گے. پھر سے چین 1 کریں گے کیونکہ ہم
3 سے 4 راؤنڈس جو ہیں ہم دیکھیں گے ابھی ہمیں وہ کرنے ہیں. تو ہم پھر سیکنڈ راؤنڈ آف سنگل کروشے ویسے ہی ہر سنگل کروشے میں ایک سنگل کروشے کرتے جائیں گے. یہ ہمارا بریم کا اب تھرڈ راؤنڈ بھی ختم ہو رہا ہے، سوری سیکنڈ راؤنڈ ختم ہو رہا ہے. اب ہم تھرڈ راؤنڈ شروع کریں گے. اسی طرح اینڈ میں سلپ ناٹ اور چین، اور تھرڈ راؤنڈ بھی ہم فرسٹ اور سیکنڈ کی طرح کر لیں گے. میں نے 4 راؤنڈس کیے ہیں سنگل کروشے کے، اور یہ 4تھ راؤنڈ کا اب بالکل اینڈ ہونے والا ہے. چین 1 کریں گے، اس کو اینڈ کر کے اس کو ٹرم کر لیں گے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کیسے آپ نیڈل کے ساتھ اس کو ویو ان کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس کو کے ساتھ ہی کریں گے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی اگر آپ کے پاس جیسے نیڈل نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو ایسے ویو ان کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اپوزٹ ڈائریکشن میں کر لیتے ہیں تاکہ یہ پکا ہو جائے. اور اب ہم اس کو ٹرم آف کر دیتے ہیں. اور یہ ہماری ٹوپی تیار ہے. ٹوپی بالکل بن کے تیار ہے. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم اس ٹوپی کو اگر ہم نے کسی چھوٹے بچے کے لیے بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو یہ سرکلز بنانے بتائے تھے کہ یہ 5 راؤنڈس تھے، 1 2 3 4. ان 5 میں ہم نے انکریزز کی تھی، اس کے بعد ہم نے اسی کو بلڈ اپ کیا. ہم نے کوئی انکریز نہیں کیا اینڈ تک. چھوٹے بچے کا بنانا ہے تو آپ 5 کی جگہ 4 کر لیں، 1 2 3 4 کر لیں. 5واں راؤنڈ نہ کریں انکریز کرنے والا. تو ٹوپی کا جو اوپر ہیڈ کا ایریا ہوگا وہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا، اور اسی کے حساب سے پھر ٹوپی کی جو پوری سرکمفرنس ہے، گولائی ہے، وہ بھی کم ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک اسی اون پہ آپ ایک سائز بڑے سائز کا ایک نمبر بڑا کروشے ہک لے لیں. جیسے کہ میرے پاس 4 mm ہے، آپ 4.5 لے لیں. اس سے بھی تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا، بڑا ہو جائے گا. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی یارن کو ڈبل کر لیں، ٹھیک ہے. 2 بالز لے لیں، ان کو ڈبل کر لیں، اور اپنا ہک جو ہے وہ مزید بڑا کر لیں، جیسے 6 mm سے کر لیں اس کو. یا پھر اور طریقہ ہے کہ آپ اس سے بھی موٹی اون لے لیں، لیکن سائز 4 میں میڈیم ویٹ میں ورسٹڈ ویٹ میں
زیادہ اچھی ٹوپیاں بن جاتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیکوریٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ ایک پوم پوم بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ بیڈس لگا سکتے ہیں، فلاورز کروشے کے بنا کے لگا سکتے ہیں، جو کہ میں اپنی آنے والی فیوچر ویڈیوز میں آپ کو سکھاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ بھی یہ ٹوپی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔